الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعلم فيعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ عني بيدي وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب. رواه الترمذی فی جامعہ. یہ جو حدیث مبارک آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر ذکر کیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی سلسلہ صحیحہ کے اندر اور مشکات کی تخریج میں حسن قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام الہدیٰ سید التقیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو ان 5 کلمات کو مجھ سے لے لے، یا خود ان پر عمل پیرا ہو جائے، یا کسی اور کو سکھلا دے جو ان پر عمل کر سکے. تو رئیس المحدثین، حدیث اور علم اور عمل پر رئیس، جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں حاضر خدمت ہوں ان کلمات کو سیکھنے کے لیے، ان پہ عمل پیرا ہونے کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 امور کو، ان 5 باتوں کو، ان 5 کلمات کو شمار کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے. پہلا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ آپ اللہ کے حرام کردہ کاموں کے ارتکاب سے بچ جائیں. آپ دنیا میں بڑے عابد ہوں گے، لوگوں میں سب سے بڑے عابد قرار پائیں گے. کیوں؟ پہ ماتھے پہ محراب سجا لینا، رکوع میں کمر جھکا لینا، اور قیام کے لیے کھڑے ہو جانا، اور لوگوں میں خرچ کر دینا بڑا آسان ہے. حج عمرے پہ چلے جانا آسان ہے، لیکن حج عمرے کا پیسہ کہاں سے آیا، اس کا اہتمام کرنا، اور اس میں حرام روپے کی جو چمک ہے، اور درہم و دینار کی اور نوٹوں کی جو کھنک ہے، اس سے بچنا یہ مشکل ہے. بے شک. تو حرام کام کے ارتکاب سے اگر انسان خود کو بچا لے، پیغمبر ذیشان کی زبانی انسان لوگوں میں سب سے بڑا عابد بن جاتا ہے. دوسرا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے تقسیم کر دیا ہے اس پہ آپ راضی ہو جائیں، تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مستغنی اور غنی ہو جائیں گے. اور ہم صبح و شام کے اذکار میں دعا پڑھتے بھی ہیں، اس بات کا اقرار کرتے بھی ہیں، اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے. 3 مرتبہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی. اور تیسری چیز کہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک سے پیش آئیے، آپ مومن بن جائیں گے. پڑوسی گھر کا ہو، کلاس میں بیٹھنے والا طالب علم ہو، یا گاڑی کی سیٹ پر بیٹھنے والا آپ کے ساتھ ہم سفر مسافر ہو، اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو اللہ کے ہاں مومن قرار پائیں گے. چوتھی چیز کہ آپ اوروں کے لیے بھی وہ پسند کیجیے جو آپ خود کے لیے پسند کرتے ہیں. اوروں کے لیے بھی آپ کا حسن انتخاب ہونا چاہیے جو آپ کا خود اپنی ذات کے لیے. یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ انسان اوروں کو بھی اس معاملے میں ترجیح دے جہاں پر خود انسان
خود اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے. اور آخری بات کہ جو ہنسنے کی کثرت ہے اسے کم کیجیے. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، کہ جو ہنسنے کی کثرت ہے وہ دلوں کو مردہ کر دیتی، کیونکہ عبادت کے اندر لذت، عبادت کی طرف شوق اور للہیت اور اللہ رب العزت کا پیار، محبت، ان سب امور کا تعلق مومن اور مسلمان کے دل کے ساتھ ہے. جب اس دل کے اندر بنجر پن آ جائے گا اور اس دل کے اندر ویرانی آ جائے گی، جب یہ دل مردہ ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں بھی مانگ پڑ جائیں گی. پھر انسان کو قیام کے اندر نیند آئے گی. پھر وہ صحابی رسول ان کا دل زندہ ہی تھا کہ جب جسم پہ تیر پیوست ہو جائے، لیکن ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ذرا سی اس صورت کی تکمیل کر لی جائے، مزہ بڑا آ رہا ہے. تو وہ ایمانی معیار، وہ ایمانی سطح، اس تک پہنچنے کے لیے دل کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے مسکراتے تو رہنا چاہیے، لیکن ہنسنے میں زیادہ کثرت نہیں ہونی چاہیے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سکھائی 5 باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.